السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین۔ سامعین کرام، ہر انسان کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالی نے ظاہری اسباب جو مہیا کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، یہ ظاہری اسباب کو یعنی استعمال کرو۔ لیکن ظاہری اسباب نہ ہوں، غائبانہ اسباب ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک اللہ والا ہمارے سامنے ہے، ہم اس سے دعا کروا رہے ہیں، استاد کا شاگرد ہے، استاد اس کو بلاتا ہے پانی لا کے دو، یہ کام کر دو، یہ ظاہری اسباب ہیں، سب کے نزدیک جائز اور درست ہیں۔ لیکن غائبانہ جس سے ہم کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں اس تک ہماری بات پہنچ نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتا، وہ ہمیں جواب نہیں دے سکتا، تو وہ پھر ہماری مدد کیسے کرے گا؟ اگر بیمار پڑ جائے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے اندر یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن نماز میں یہ کہنا اور نماز کے علاوہ پیروں سے، بزرگوں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو لوگوں کے بنائے ہوئے اونچی بڑی شخصیات ہیں، ان سے مانگنا یہ ظاہری اسباب میں تو نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری سن سکتے اور ہماری حاجت پوری کر سکتے تو جب ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کو استنجا دوسروں نے کیوں کرایا؟ وہ اپنی حاجت خود پوری کو نہیں کر رہے؟ غسل ان کو دوسروں نے کیوں دیا؟ کفن دوسروں نے کیوں پہنایا؟ کندھوں پر اٹھا کر قبر تک کیوں دوسرے لوگ لے کر کے گئے؟ تدفین دوسرے لوگوں نے کیوں کری؟ یہ تو سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ اب یہ خود محتاج ہو گئے ہیں، جو زندہ ہیں ان کے محتاج ہو گئے ہیں، اور جن کو موت آ چکی ہے اب یہ کسی کی محتاجگی دور نہیں کر سکتے۔ محتاجگی دور کرنے والا تو صرف اللہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس لیے کہا گیا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تمہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہو، مانگنے کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، اللہ سے رابطہ کرنا، اللہ سے مانگنا، یقیناً وہ کرے گا۔ لیکن آج کے بنے ہوئے بزرگ کیسی کیسی من گھڑت واقعات بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی کے جسم میں کہیں پر درد ہو وہاں پر ہاتھ رکھے اور یہ کہے کہ پیران پیر کی گھوڑی، اور پھر یہ بتاتے ہیں یہ گھوڑی جو ہے کسی بزرگ کا نام ہے۔ آپ یہ الفاظ سنیے گا ان کے ذرا سے اور پھر خود ہی تبصرہ کیجیے گا، بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس۔ یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ آپ نے سنا پیران پیر کی گھوڑی، اس کا مطلب یہ ہے، کہہ رہا ہے کہ گھوڑی بھی کسی بزرگ کا نام ہے۔ انسانوں والے نام ان کے بزرگوں کے نہیں ہوتے، جانوروں والے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ من گھڑت واقعات ہیں یہ۔ دوسری چیز، عقل سے ہم ذرا سا بھی سوچے تو بھائی گھوڑی سے ہم مانگ رہے ہیں اور انسان کا نام گھوڑی رکھا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ
کہ شفا دینے والا اللہ ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جناب الیاس قادری صاحب، آپ بھی بیمار ہو گئے تھے، کلپ آیا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے ماسک لگی ہوئی ہے، سانس تک کا نہیں لے پا رہے تھے آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کیوں نہیں کہہ دیا کہ پیران پیر کی گھوڑی، اور یہ جو آپ نے کلمات کہے ہیں وہاں پر کیوں نہیں پڑھ لیے؟ اسپتال آپ کو کیوں لے جایا گیا؟ آپ کیوں اسپتال میں ڈاکٹروں کے محتاج ہو گئے؟ آپ تو پیران پیر کو پکارتے، اور آپ کا تو یہ نظریہ ہے کہ پیران پیر ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر جگہ پر سنتے ہیں اور ہر مراد پوری کرتے ہیں۔ تو آپ کی مراد پیران پیر نے کیوں نہیں سن لی اور کیوں نہیں پوری کر دی؟ اور آپ نے پکارا بھی نہیں ہوگا۔ اگر پکارا ہوگا تو کچھ جواب نہیں آیا، اس کا مطلب پکارنا ہی غلط ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ سے مانگیں جو بھی کچھ مانگنا ہے۔